إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ ہجر آیت نمبر 51 اور 52 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پارہ نمبر 14 میں سے قدرت کی شان دے کہ آج عید کا دن ہے اور قربانی کا دن ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے عمل اور آپ کے کردار کے متعلق باتیں کی جاتی ہے، اور آج ہمارا درس بھی اسی جگہ سے شروع ہو رہا ہے، انہی کا تذکرہ۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بڑے امتحانات سے گزارے گئے، اور ایسے ایسے امتحانات تو یہ بھی اگر دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی امتحان اور آزمائش تھی کہ قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے فرشتے آ گئے، اور وہ انسانی شکل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آ گئے، لیکن چونکہ آپ کو نہیں پتہ چلا تو آپ نے ڈر محسوس کی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تھے مہمان نواز، وہ تو مال وار کر دیا کرتے تھے کہ مالی للضیفان، میرا مال ہے اللہ کے مہمانوں کے لیے۔ جب آپ سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیا تو وہ ہاتھ آگے نہیں بڑھا رہے تھے، کیونکہ اس وقت جب دشمن ہوتا اور کسی اپنے دشمن کے نقصان کے ارادے سے جاتا تو اس کے گھر کا نمک نہیں کھاتے تھے۔ آج تو نمک کھا کر بھی صبح مار دیتے ہیں نا۔ شہید اذان حضرت شیخ الحدیث حافظ الحدیث حضرت مولانا خان باچا صاحب، ٹھیک ہے نا، یہ 4 صدہ کے تھے، ہمارے اشاعت توحید کے بہت بڑے بزرگ تھے، تقریباً 80 سال کے قریب عمر تھی ان کی، اور اتنے بڑے عالم تھے۔ تو مہمان آیا اور رات کا کھانا کھایا، عشاء کی نماز اکٹھا انہوں نے گئے اور پڑھی، ان کی اقتداء میں نماز ادا کی، اس کے بعد پھر چائے کا دورانیہ چلا، اور پھر رات رہے، اور صبح آذان کے وقت اس کو موقع ملا، اور حضرت آذان دے رہے تھے اور پیچھے سے اس نے کیا کیا، شہید کر دیا۔ اس لیے انہیں شہید آذان کہتے ہیں۔ صبح فجر کی آذان دے رہے تھے حضرت شیخ الحدیث صاحب، اور اس مہمان نے انہیں کیا۔ تو آج کل تو وہ بغیرتی اتنی زیادہ ہے کہ نمک کھا کھا کر بھی کیا کر دیتے ہیں، لیکن اس وقت جب نقصان کے ارادے سے کوئی جاتا تو نمک نہیں کھاتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈر محسوس کی کہ میرے کوئی دشمن تو نہیں آئے۔ انہوں نے پھر بتا دیا کہ ہم کس غرض کے آئے۔ فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور خبر دے میرا پاک پیغمبر انہیں عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں، اذ دخلوا علیہ، جب وہ مہمان ان پر داخل ہوئے، جب مہمان آئے، فقالوا، کہنے لگے، سلامن، سلامتی ہو۔ ٹھیک ہے نا، جب کسی کے پاس مہمان چلے جاؤ تو سب سے پہلا کام یہ کرو کہ ان کو سلام کیا کرو۔ یہ ٹھیک ہے نا، مومن کو یہ شان ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے وہ سلام کرے۔ تو مہمانوں نے کہا سلاما، سلامتی ہو تمہارے اوپر۔ قال، کہنے لگے، انا منکم وجلون، دوسرے مقام پہ کہ فجاء بحجل حنیذ، بحجل حنیذ، جلدی گئے اندر اور پھر تیاری کی اور بھنا ہوا بکرا باہر لے کے آئے۔ تو یہاں پہ تفصیل نہیں ہے، جب کھانا لے کے آیا اور رکھا اور انہوں نے نہیں کھایا تو قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انا منکم وجلون، بے شک ہم تم سے ڈر محسوس کرتے ہیں، ہم تم سے ڈر محسوس کرتے ہیں۔ قالوا، کہنے لگے فرشتے، لا توجل، ڈر یہ مت، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایک لڑکے کی، علیم، جو بڑا علم والا ہو، سمجھدار کے، ٹھیک ہے نا، بڑے دانا بچے
بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ قالا تو کہنے لگے ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر، آیا تم مجھے باوجود اس کے خوشخبری دینے کے لیے آئے ہو کہ مجھے تو اتنا بڑھاپا پہنچ گیا ہے، 84 سال کی عمر میں مجھے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آ گئے ہو، اس کے باوجود کہ میری عمر کو ذرا دیکھ، ٹھیک ہے نا۔ علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، پس کس طرح تم مجھے خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، بے شک ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں بالحق، حق کے ساتھ، فلا تکونن من القانتین، پس مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو ہے نا مایوس، رب سے مایوس نہیں، اس لیے تو اللہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرا پاک پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ پر ظلم زیادتی کر دی ہے، انہیں سے کہو تمہارے گناہ سمندر کے جاگ سے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، تمہارے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ کیوں نہ ہو جائے، تمہارے گناہ آسمان پہ چمکتے ستاروں سے زیادہ کیوں نہ ہو جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہیں کسی صورت بھی اللہ کی رحمت سے نہ امید ہونے کی اجازت نہیں، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہوا کرو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اسی طرح خوشخبری دینے کے لیے آئے حق کے ساتھ، فلا تکونن من القانتین، قال ومن یقنط من رحمت ربہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ومن یقنط من رحمت ربہ، کون اپنی رب کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے، الا الضالون، ہاں مگر گمراہ مایوس ہوتے ہیں، جو مایوس ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں۔ قال فما حسبکم ایھا المرسلون، لیکن فرمایا اے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے مہمانوں فرشتوں، بتاؤ ذرا مجھے خوشخبری دینے کے لیے تو آئے ہو، لیکن مسئلہ کوئی اور ہے۔ فما خطبکم، تمہارا معاملہ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، مین جو مسئلہ ہے وہ بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ قالوا، کہنے لگے فرشتے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ یہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب قوم پہ عذاب آتی ساتھ ہی خوشخبری دینے کے لیے آ جاتے فرشتے۔ تو قومی لوط پر چونکہ عذاب کا فیصلہ ہو گیا تو ان پر بستی الٹانے کے لیے آئے تھے، تو ساتھ اللہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم خلیل کو کیا دے دو، خوشخبری سنا دو۔ قالوا، کہنے لگے، انا ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے، الی قوم مجرمین، اس قوم کی طرف جو مجرم ہے، الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام کی آل، یعنی ان کے ساتھ ایمان لینے والے، ایمان لانے والے، ان کا ساتھ دینے والے، انا لمنجوہم اجمعین، آپ فکر نہ کریے ہم انہیں نجات دینے والے سب کے سب کو۔ دوسرے مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ موجود ہے کہ جب انہوں نے فرشتوں نے کہا کہ ہم چونکہ آج حوالے میں اس لیے نہیں نکال سکتا ہوں کہ ٹائم زیادہ مختصر ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس بستی کو عذاب دینے کے لیے آ گئے ہو، لیکن اس میں تم میرا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام بھی ہے، اور میرا بھتیجا خیال کرنا ذرا۔ یہ انہی کی ہمت ہے کہ فرشتوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جس کو تم عذاب دینے کے لیے، بستی الٹانے کے لیے، ان میں میرا بھتیجا بھی ہے، اور یہ سگے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو وہ دوسرے مقام پہ قرآن میں یہ الفاظ موجود ہے، ادھر وہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریے، ہم بستی الٹانے کے لیے آئے، ہم عذاب دینے کے لیے آئے، لیکن الا آل لوط، مگر لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم انہیں بچانے والے ہیں اللہ کے حکم سے، ہم انہیں نجات دینے والے ہیں، اجمعین سب کے سب کو، الا امرأتہ، مگر اس کی بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، قدرنا، ہم نے اندازہ لگایا ہے، انہا لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، زندہ پیغمبر ہے، ٹھیک ہے نا ماسٹر صاحب، زندہ نبی ہے، زندہ پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا پائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی کا نبی ہونا برحق ہے، نبی کا رسول
رسول ہونا برحق ہے، نبی کا رہنما اور رہبر ہونا برحق ہے، لیکن عالم الغیب اور مختار کل کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اور ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ادھر کہتے ہیں کہ قبر میں جب سوال ہوگا، ویڈیو چلتی ہے، بلکہ بہت بڑے پیر کی ویڈیو آج کل چل رہی ہے، آپ چیک کریں، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ سے منکر نکیر آئیں گے نا سوال کرنے کے لیے، مر ربک، تو آپ نے جواب نہیں دینا، مرید کہاں سے جواب دیں گے؟ انہیں کیا پتہ ہے؟ اتنا مان بھی رہ کے انہیں پتہ شتہ کب نہیں ہوتا، وہ انہیں نہیں پتہ ہوتا ہے، پیر آ کر تمہاری طرف سے کیا دیں گے؟ جواب دیں گے۔ ادھر حضرت لوط علیہ السلام زندہ پیغمبر ہے، اور پیغمبر سے روئے زمین پر کوئی بڑا ولی نہیں ہوا کرتا، لیکن ان کی بیوی کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا اِنَّ امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی، قدرنا انہا لمن الغابرین، بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں سے۔ چلو رکوع ختم ہو گئے۔ فلما جاء آل لوط المرسلین۔ اللہ رب العزت اسی کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔